دیکھیں آج ہم نے سنی ہے بات آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، والد محترم، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کوئی ہمارے ماں باپ کی بات کرے تو ہمیں کتنا جو ہے وہ فخر محسوس ہوتا ہے نا، اچھی بات ہمارے والدین سے متعلق کوئی کرے۔ اور اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بات کرے گا یا سنے گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین نجرین رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق بیان سنیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، پیارے آقا کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور آمینہ کا معنی ایمان دینے والی، امانت رکھنے والی، امانت دار، امن والی۔ تو باپ بھی اور امی جان بھی دونوں متقی، پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ایک درخت جس کے اوپر کا حصہ آسمان کو چھو رہا ہے، ایک درخت جس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، اور ٹہنیاں جو ہے وہ مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے ایک نور ظاہر ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ سورج کی کتنی روشنی ہوتی ہے اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ عرب و عجم اس کے سامنے سجدے میں ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کا نور بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی ٹہنیوں سے لٹکا ہوا ہے، اور بعض قریش اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی یہ اس درخت کے قریب جاتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان انہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حضور اس سے زیادہ حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کی خوشبو سے اچھی خوشبو کبھی سونگھی ہے۔ قریش کے وہ لوگ جو درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، یہ نوجوان اس کی پسلیاں توڑ دیتا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے۔ آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بہت خوف زدہ تھے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں سہمے قریش کے ایک خواب بیان کرنے والے کے پاس گئے۔ یہ حضرت عبد المطلب جو پیارے آقا کے دادا جان ہے، یہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو خواب کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں، یہ خواب دیکھ کے ان کے پاس گئے۔ تو جب بیان کی اس نے خواب سنا تو اس کے بھی رنگ اڑ گئے۔ پھر اس نے بتایا اگر یہ خواب سچ ہے تو آپ کی اولاد میں ایک شخص مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب سچ ثابت ہوا۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ بنت عمر
مخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. ان سے والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دونوں کی اولاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہوئی. پھر ان کے ہاں مالک دو جہاں نور خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. چونکہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. پیارے آقا کا نور آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تھا. اس لیے جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے نہ جگمگا رہا تھا. نور مصطفیٰ پیشانی میں تھا، چہرہ بھی جگمگا رہا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. تو یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ان کا چہرہ نور سے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے. والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اس بچے کی نرالی شان ہے. اسی طرح یہ پہلے ہم نے سنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا. پھر وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے پاس گئے اور انہوں نے تعبیر بیان کی کہ اگر یہ خواب سچ ہے تو آپ کی اولاد میں ایک بچہ ہوگا کہ جو بڑا بابرکت ہوگا اور مشرق و مغرب کا مالک ہوگا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے جسم سے سفید پرندہ نکلا اور پرواز کر کے مشرق سے مغرب تک پہنچا. پھر خانہ کعبہ پر آ کے بیٹھ گیا. تمام قریش اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑنے لگا. قریش کے ایک خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے نے بتایا یہ خواب سچا ہے تو عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوگا، مشرق و مغرب والے اس کی پیروی کریں گے. یعنی والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بشارت ملی اور ان کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا. نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئیں، وہ چشم عدل تو شاہد ہے پیارے عبداللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ پر اللہ پاک نے اپنے نبی کے صدقے بڑی عنایتیں کی. اگر انصاف کی اہمیت سے دیکھا جائے تو ان عنایتوں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ طیب و طاہر بنو ہاشم کے نیک سیرت اور خوبصورت ترین نوجوان تھے. ظاہری حسن و جمال اور باطنی خوبیاں اور اخلاق میں خاندان قریش بلکہ پوری وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. اعلیٰ اخلاق کے سراپا تصویر تھے اور کیوں نہ ہوتے کہ یہ ایک ایسی ہستی کے والد بننے والے تھے کہ جن کے لیے یہ بزم کائنات سجائی گئی، جن کے ذریعے دنیا کو علم و دانش سے روشن کیا گیا، جو انسانیت کی عزت و وقار و احترام دونوں جہاں کی خوشیاں اور کامیابی کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے. والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ انہیں وہ حسن و جمال دیا گیا جو قریش کے دیگر لوگوں میں نہیں تھا.
والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ سے دو نور نکلے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب کو ڈھانپ لیتا۔ والد مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ جس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے وہ ہرا بھرا ہو جاتا۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی اور آپ کے لیے جھک جاتا۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ لات و عزا بتوں کے پاس سے گزرتے تو ان سے بلی کی طرح چیخنے کی آوازیں آتی۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی مدد فرمائی، گھڑ سوار بھیج کر ان پر حملہ کرنے والوں کو بھگا دیا اور انہیں حفاظت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ آپ کا لقب پیارے آقا کا ایک ہے ذبی، ذبی اللہ۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے نا، حضرت اسماعیل ذبی اللہ۔ تو اسی طرح ذبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی لقب ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ سے سنیے گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حتیم پاک میں نا آرام فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ خواب میں حکم ہوا کہ زمزم کا کنواں کھو دیے، زمزم کا کنواں کھو دیے۔ کن کو خواب میں حکم ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا کے دادا جان ہیں، ان کو حکم ہوا، جو سالوں پہلے بند کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حارث اس کا نام تھا۔ اسے ساتھ لے کر کھدائی شروع کی، کسی نے اس نیک کام میں آپ کا ساتھ نہ دیا، حضرت عبد المطلب کا۔ قریش نے بھی الٹا رکاوٹ ڈالی، بلکہ بعض بے وقوفوں نے آپ کو اذیت بھی پہنچائی۔ اس وقت آپ نے نا منت مانی، آپ کے دادا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت کیا مانی؟ منت مانی کہ اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے۔ کتنے؟ 10 بیٹے عطا کرے جو میرے معاون ہوں، میری مدد کرے، تو میں ان میں سے ایک کو بطور شکرانہ جو ہے وہ شکرانے کے طور پر ذبح کر دوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں روشن تھا، اس کی برکت سے آپ کو ایسی منت ماننے کا الہام ہوا تھا کہ ایسی منت مانی ہے۔ اب منت تو آپ نے مان لی، اس واقعے کو 30 سال گزر گئے۔ جب یہ منت مانی 30 سال واقعے کو گزر گئے، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبد المطلب بیٹا قربان کر کے اپنی منت پوری کیجئے۔ منت مانی تھی، اب اللہ نے 10 بیٹے دے دیے ہیں، تو اب بیٹا ذبح کر کے اپنی منت پوری کیجئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر بھی 9 بیٹے جو تھے، سارے بیٹوں کو جمع کر کے انہیں معاملے سے خبردار کیا۔ سب نے ادب سے کہا آپ اپنی منت پوری کیجئے، ہم میں سے جسے چاہیں آپ قربان کر سکتے ہیں۔ سعادت مند بیٹے تھے، سب نے کہا کہ جو آپ کو پسند ہے جسے چاہے آپ قربان کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اب والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اطاعت کی۔ حضرت عبداللہ جو پیارے آقا کے والد محترم ہیں، انہوں نے پہلے اطاعت کی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ناموں کو لکھ کرنا کعبہ شریف کے خاتم کو دے کر اسے پورا ڈالنے کے لیے کہا۔ پیش تو پیارے آقا کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ مجھے قربان کیجئے، مجھے ذبح کیجئے، لیکن والد محترم نے 10 بیٹوں کے نام لکھے اور خادم جو تھے کعبہ کے ان کو کہا کہ اس کی قرآن اندازی کرے، تو جس کا نام لکھے نکلے گا نا
اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہوا، ان کو قرآن اندازی کے لیے نام دیے اور خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ پڑے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے مالک و مولا میں نے نام لکھ کے دے دیے ہیں، اے اللہ جو تجھے پسند ہے اس کے نام کا قرآن نکال آئے۔ خود دعا میں مشغول ہو گئے کہ یا اللہ جو جسے تو پسند کرتا ہے نا وہی قرآن نکل آئے، اس کا نام نکال دے۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب بھائیوں میں چھوٹے تھے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پیارے تھے۔ اولاد ساری پیاری ہوتی ہے لیکن کچھ زیادہ کسی کے ساتھ دل کا لگاؤ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، پھر سب سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ جو چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک اپنا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ تو ہے فطرت تھی، ایک فطرت کی جو بات میں نے کی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پیارے تھے۔ بیٹے سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے زیادہ جو ہے وہ دل کو بھانے والے، چھوٹے بھی تھے پیارے تھے۔ اب قرآن جو ہے وہ ان کے نام نکلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب عز و جل کا کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے پرجوش تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت الہی سے سرشار ہو کر ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے بازوں میں چھری پکڑی اور منت پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ بیٹا، اور وہ بھی جو سب سے لاڈلا ہو، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا، ایک بات کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ مگر قربان جائیں، اس خاندان کی نرالی شان ہے۔ یہ خاندان پہلے بھی یہ قربانی دے چکا ہے۔ صدیوں پہلے اسی خاندان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے اسی ریگستان میں محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے گرے پر چھری رکھی تھی، اور محبت الہی کے امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے۔ دنیا جہاں کو حیرت میں ڈال دیا تھا، آج ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکایت کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ وہی واقعہ اب دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ نہ ماتھے پر کوئی بال، نہ آنکھ میں نمی، اگرچہ باپ کا دل ہے مگر عشق الہی میں ایسا مضبوط ہے کہ نہ دھڑکن بے ربط ہوتی ہے، نہ ہاتھ کانپتا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے محبت حق سے کیسے معمور سینہ لیے، نہ جھجک، نہ کوئی خوف، نہ پیشانی میں جو ہے وہ کوئی بل ہے، بلکہ پیشانی میں دو جہاں کا نور لیے، وارثگی میں اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت نبھانے کے لیے دل و جان سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے۔ قریب تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ چھری چلا کر منت پوری کرتے، زمین و آسمان کو ایک سدے میں ڈال دیتے۔ قریش کے جو سردار تھے نا، یہ آئے سامنے، وہ بیچ میں آ گئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اے سردار، کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا قربان کروں گا۔ کہنے لگے ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنے رب سے معذرت کر لیجئے، منت مانی ہے آپ نے، معذرت کر لیں۔ آج آپ نے بیٹا قربان کر دیا تو پھر یہ قانون آگے بن جائے گا، پھر سب کو اس کی پیروی کرنی پڑے گی، تو آپ معذرت کر لیں، ایسا نہ کریں، پھر یہی طریقہ رائج ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب پرجوش لہجے میں فرمانے لگے، اللہ جس کی حمد جیسی کسی کی حمد نہیں، اس کی قسم میں اپنے رب کریم سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ وہ میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس نے منت پوری کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار ہیں، تو کہا کہ میں تو اس کے خلاف نہیں کروں گا، میں تو یہ ناپسند کرتا ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں اگر ایسا کرو تو مجھے زندگی سے پھر کوئی پیار نہیں ہے، میں تو پوری کروں گا منت۔ اب سرداران قریش جو تھے
یہ خود مکے کے سردار تھے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کافی جو ہے وہ ان دونوں میں بحث ہوتی رہی. بالآخر عرب کے ایک معبر عورت سے فیصلہ کرانا طے پایا. اس وقت خیبر میں تھی یہ. اس نے پورا واقعہ سنا اور سارا جو منت ماننے کا واقعہ تھا، پھر یہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہیں اور منت کا جو حکم ہوا وہ سارا یہ معاملہ انہوں نے سنا اور سن کر ایک دن کی مہلت مانگی کہ ایک دن کی مہلت دو. اگلے روز کہا کہ تمہارے جو نظام ہے دیت کا، اس میں کیا طریقہ ہے ہمارا جو دیت کا نظام ہے. آج بھی دیت کا نظام رائج ہے نا، تو اس کی اصل یہاں سے چلی تھی. تو کیا نظام رائج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جان کا فدیہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے 10 اونٹ. کتنے؟ 10 اونٹ ہے. بولی مکہ لوٹ جاؤ اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو. ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. اب قرعہ ڈالو. اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، اور اگر اونٹوں کا نام نکلے تو اونٹوں کو ذبح کر دو. اور اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد اور بڑھا دو. اب آئے تو آگے 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں کے نام کا قرعہ ڈالا اور قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا. پھر 10 کی بجائے ایک طرف 20 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھا. پھر قرعہ ڈالا تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا. پھر اونٹوں کی تعداد 30 کر دی، پھر قرعہ آپ کے نام نکلا. 40 کر دی، پھر قرعہ آپ کے نام نکلا. 50 60 70 80 90 تک کیا قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں نکلا. پھر 100 اونٹ کیے تو اب قرعہ جو ہے یہ اونٹوں کے نام جو ہے وہ نکلا. تو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو سمجھ لو کہ عبداللہ کے فدیے میں اتنے اونٹوں کی قربانی پر تمہارے رب راضی ہو گیا ہے. تو اب 100 اونٹوں پر پہنچے تو قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکلا.